اللہ ملک العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، روزی رسا، بگنی بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ مالک الملک، جس سے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، وہ مالک الملک، جس سے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، وہ مالک الملک، جس سے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویجعل من یشاء وقیما، وہ مالک الملک، جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانچ کر دے، اسے کو پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدیٰ، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کے اور میرے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے۔ احباب گرامی، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر نبوت کا تاج ملنے تک وہاں تک ہم نے گفتگو کی تھی۔ میں نے بیان کیا، آپ نے سنا، بہت ساری چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں انہیں بیان کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی ایک ایک ادا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بعض چیزیں اس طرح کی بیان ہوئی ہیں کہ جن میں ہم سب کے لیے نصیحت ہے، سبق ہے، درس ہے، تربیت ہے۔ اور اسی حوالہ سے ہی اس جمعہ میں کچھ آفرز بھی ہیں، ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ آپ نے یہ نصیحت کی تھی، اسی طرح کی نصیحت مردوں کو بھی کریں۔ انشاءاللہ میں اس کا بھی ذکر کروں گا، اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی، گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام 40 برس کی عمر کو پہنچے تھے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے وحی اتاری۔ جب وحی اتاری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں، جو آپ علیہ السلام پر جو کیفیت تھی پریشانی کی، اس میں آپ جب اپنے گھر میں گئے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ یہ پچھلے جمعہ کے اندر بیان ہوا ہے۔
اور بڑی بہترین قسم کی تسلی دی۔ اسی ضمن میں نے خواتین کو، جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں یہاں پر آتی ہیں، اسی ضمن میں نے یہ بات کہی تھی کہ مرد اور عورت کی، میاں اور بیوی کی، بیوی اور شوہر کی زندگی اس وقت بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ جس وقت شوہر گھر سے تھکا ماندہ یا کاروبار سے تھکا ماندہ اپنے گھر کو لوٹتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، کاروباری معاملات ہوتے ہیں، 100 مسائل اس کے ساتھ باہر کے جڑے ہوتے ہیں، اور جب وہ تھکا ہوا اپنے گھر میں آئے تو بیوی صرف چند ہی کلمات میں اس کا دل جیت سکتی ہے کہ آپ آئیں، بیٹھیں، میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں، پریشان نہ ہوں، مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ جملے میں نے بولے تھے، اور ساتھ ہی یہ میں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہماری خواتین کے اندر وہ سینس، وہ عقل، وہ شعور وہ نہیں پایا جاتا۔ بات چھوٹی سی ہے، اگر وہ زبان سے ادا کر دیں، لیکن اپنے گھروں کو اکثر خواتین خراب کر لیتی ہیں کہ جب خامن اپنے گھر میں آتا ہے تو بیوی نے ماتھے پر پٹی باندھی ہوتی ہے اور وہ وائے ویلا اور 100 دیگر چیزیں وہ لے کر بیٹھی ہوتی ہے، جس سے مسائل خراب ہوتے ہیں۔ نصیحت میں نے کی، قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارا کام صرف سمجھانا ہے، بتلا دینا ہے، تربیت کرنا ہے، ہدایت دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ لیکن کچھ سوال آئے، اس میں یہ تھا کہ آپ نے خواتین کو نصیحت کی، مردوں کے لیے بھی کوئی نصیحت کریں۔ میں نے کہا انشاءاللہ ضرور کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بیوی اپنے شوہر کے بارے میں سوال کے جواب میں یہ بات کہے کہ جب سوال ہو اور وہ بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، مومنوں کی وہ ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو، اور سائل جو ہیں وہ صحابہ ہوں، اور سوال کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، لیکن بحیثیت شوہر، تو امی جان اس کے جواب میں یہ کہیں کہ کان خلقہ القرآن۔ بیوی سے پوچھا جاتا ہے، ایک شوہر کی بیوی ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور یہ ساری چیزیں بتلائیں، تو وہ فرماتی ہیں کہ قرآن آپ اٹھائیں، آپ قرآن پڑھیں، سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گفتگو کرنے والے نہیں تھے، برا بھلا کہنے والے نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ آپ لوگوں میں سے بہترین شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے بہتر ہوں، مطلب ان کے ساتھ تعلقات بڑے بہترین ہیں۔ جس نبی کو ہم مانتے ہیں، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جو نبی علیہ السلام ہمارے رسول، ہمارے راہبر رہنما بن کر آئے ہیں، مقتدا ہادی بن کر آئے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بہتر ہوں، اور تم میں سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ اور پھر ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اور امتی کی جو بیویاں ہوں، خواتین ہوں، وہ اعتراض کریں، اپنے شوہر کی شکایت لگائیں، تو یہ اس پر جچتا نہیں ہے۔ وہ نصیحت کی ریکوائرمنٹ کریں تو یہ مردوں کے اوپر پھر جچتا نہیں ہے، شوہروں کے اوپر جچتا نہیں ہے۔
اس لیے کہ ہم مرد جو ہیں اللہ کے نبی کو فالو کرتے ہیں، جبکہ ہمارا لب و لہجہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ مرد کو اللہ نے حاکم بنایا اور وہ عورت کے اوپر حاکمیت جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، حکومت کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے کمزور طبقہ اس کی بیوی ہے، اس کے لیے، اور وہ اسی کے اوپر حکومت کرنا چاہتا ہے، اور اپنی زبان کی سختی کے اوپر ایسا نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہتے تھے اپنی بیویوں میں سے، غلاموں کو نہیں کہا، نوکروں کو نہیں کہا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال تک میں آپ کی خدمت میں رہا ہوں، 10 سال۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ما قال لی اف قط، اللہ کے نبی نے کبھی بھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ جس پیغمبر نے اپنے نوکر کو کچھ نہ کہا ہو، اپنے خادم کو کچھ نہ کہا ہو، وہ اپنی بیویوں کو کیسے کچھ کہیں گے؟ اور جب بیوی سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا اخلاق کیا ہے، تو وہ فرمائے کانا خلقہ القرآن۔ آپ علیہ السلام بھی تو ایک شوہر ہے نا، لیکن ہمارے ہاں اس طرح کا ماحول نہیں ہے۔ جب میں نے پچھلے جمعہ میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے خواتین جب ہم گھروں میں آتے ہیں تو وہ ماتھے پر پٹیاں باندھتے تو مرد بڑے ہنس رہے تھے، اور سارے اپنے دماغ میں ایک سکیچ بنا رہے تھے کہ باقی گل انجی کہ بڑیاں انجی کر دیا نے۔ لیکن بیویوں نے بھی پیغام بھیجا ہے کہ آپ یہ بھی تو بتلاؤ کہ بندہ گھر میں داخل ہو اور گالم گلوچ سے شروع ہو جائے، کیا یہ جائز ہے؟ آپ اپنی بیوی کو گالی دیتے ہیں، آپ اپنی اصل میں اولاد کی تربیت کو بگاڑ رہے ہیں، کیونکہ گھر میں بچے بھی تو ہیں نا، وہ آپ کو فالو کرتے ہیں۔ اور تربیت کے حوالے سے میں ایک چیز آپ کو بتلا دوں، بچے میرے بھی ہیں، بچے آپ لوگوں کے بھی ہیں۔ میں مثال کے طور پر اپنے بیٹے کو منع کرتا ہوں کہ وہ موبائل نہ چلا، وہ چلائے گا، کیوں؟ اس کا باپ چلا رہا ہے، اس کا باپ چلا رہا ہے، بچے بھی چلا رہے ہیں، وہ مجھ سے سیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ موبائل چھوڑیں، کتاب پڑھیں، تو وہ مجھے دیکھیں گے، میں کتاب اگر پڑھوں گا تو وہ بھی کتاب پڑھیں گے۔ وہ ایک ٹرین کے اندر ایک خاتون بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، تو خاتون کتاب پڑھ رہی تھی تو بچہ بھی کتاب پڑھ رہا تھا۔ میرے جیسے بندے نے، موبائل والے نے پوچھ لیا کہ اماں یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو سنتے کم ہیں یا آپ کو دیکھتے زیادہ ہیں، آپ جو کر رہے ہیں یہ وہی کریں گے، آپ جو کریں گے بچے بھی وہی کریں گے۔ آج آپ اپنی اولاد کی تربیت کو بگاڑ رہے ہیں اگر آپ گھر کے اندر ماحول یہ پیدا کرتے ہیں کہ جس میں گالم گلوچ ہو، برا بھلا کہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے نا، وہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، تانے دینے والا نہیں ہوتا، ولا الفاحش، وہ فحش گفتگو نہیں کرتا، ولا البذیء، اور اس کا معنی جو ہے بڑا سخت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ بکواس نہیں کرتا۔ یہ چیزیں غور کریں، مومن کا کام نہیں ہے۔ اگر ہماری خواتین اس طرح کا ریئیکٹ کر رہی ہیں تو اس پر ہمیں بھی کچھ تبدیلی لانی چاہیے، ہمیں بھی سمجھنا ہے۔ کیوں؟ ہم نے فالو کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جس طرح ہم ممبر پر، اسٹیج پر کہتے ہیں مسلمان ماؤں کو، بہنوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو، بھی آپ کی آئیڈیل امی عائشہ صدیقہ ہونی چاہیے، اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہونی چاہیے، آپ کی آئیڈیل سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہونی چاہیے۔ اگر خواتین کے لیے وہ خواتین آئیڈیل ہیں تو مردوں کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔
آپ علیہ السلام ہے، اور آپ علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے ایسا کام نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ میرے جمعے کے اندر کی ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ نے پچھلے جمعہ میں ہمیں نصیحت اگر کی ہے تو کچھ مردوں کو بھی کریں، میں بھی شامل ہوں اس میں بھی مرد ہوں نا۔ اگر میں بھی گھر میں داخل ہو کر سوائے سخت کلامی کے، لڑائی کے، جھگڑے کے اور گالم گلوچ کے اگر یہ کام کرتا ہوں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تو عمل نہ ہوا۔ بعض معاملات میں سختی کرنی پڑتی ہے، وہ شریعت نے ہمیں سکھائی ہے، قرآن نے ہمیں بتلائی ہے۔ قرآن نے بستر علیحدہ کرنے کا بھی کہا ہے، قرآن نے مارنے کا بھی کہا ہے، قرآن نے طلاق دینے کا بھی کہا ہے، لیکن ہر وقت اپنے گھر کو انسان جہنم بنا لے، یہ درست عمل نہیں ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے کہ ہر وقت سخت کلامی، باہر بھی، گھر میں بھی، کہیں بھی، ہر جگہ پر سخت کلامی، اور بالخصوص اپنی خواتین کے ساتھ۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مرد نہیں ہوتا جو صرف اپنا روب اپنی خواتین کے اوپر جھاڑ دے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی مردانگی ہے کہ ہم نے اپنی خواتین کو بڑا دبا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ دبا کر نہیں رکھا ہوا، غلطی پہ ہیں آپ، وہ آپ کی عزت ہی نہیں کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو عزت دی ہے۔ آپ علیہ السلام کی بیویاں اپنی جگہ پر، بیٹی صرف آئی ہے دروازے پر تو آپ اپنی جگہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس سنت پر کون عمل کرے گا؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطول جنت آئی تھی نا، دروازہ بجایا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے درمیان بیٹھے تھے اور پوچھا تھا کون ہے؟ کہا انا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی جگہ چھوڑی تھی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آگے چل کر گئے، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا تھا، مرحبا بابنتی، اے میری بیٹی خوش آمدید، بخیر راگلے، جی ہاں ست بسم اللہ، ویلکم، اور ماتھے کا بوسہ لیا اور لائے اپنی جگہ کے اوپر لا کر بٹھایا، خاتون کو عزت دی۔ وہ مرد کیسا شوہر ہے جو اپنی بیوی کو گالی دے، اور وہ مرد کیسا باپ ہے جو اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو گالی دے، کیسا وہ باپ ہے؟ تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ احباب گرامی، ہمارا چونکہ موضوع بڑا پیارا تھا، لیکن سوالات جو ہیں، ابھی بھی ایک سوال آیا پڑا ہے، ایک جمعے سے پہلے بھی بھائی نے مجھے کہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ جو خطبے کا سلسلہ ہے وہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بیان کریں گے۔ موضوع بڑا خوبصورت ہے، تھوڑا سا میں اس میں وہ دیتا ہوں، سیاسی جماعتوں والا ٹچ نہیں دیتا، ویسے میں بیان کرتا ہوں۔ وہ تو ٹچ دیتے ہیں نا بیچ میں، ٹچ دیتے ہیں، یہ ٹچ، وہ ٹچ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری تھی، 40 سال کی عمر تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وحی آ گئی، آپ گھبرائے ہوئے تھے، اپنے گھر میں گئے، گھر سے تسلی ملی، تشفی ملی، اسی کے اوپر ہم نے بات جو ہے وہ آگے کنٹینیو کی ہے، بڑی تسلی ملی۔ پھر ایک ٹائم آیا کہ اللہ رب العالمین نے ایک حکم دیا کہ اے اپنے اوپر چادر کے اوڑھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفات، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی صفات لیتا ہے، نام نہیں، یا محمد نہیں کہتا، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اللہ رب العالمین صفات جو ہے وہ لیتا ہے، صفتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اس سے نام لے کر پکارتا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیں، رب کا ڈر سنائے۔ پچھلے جمعہ میں یہاں پر میں نے بات ختم کی تھی۔ تو وہ ٹائم آیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا کہ اب آپ نے کھڑے ہونا ہے اور اس کو بیان کرنا ہے، توحید کو بیان کرنا ہے، اللہ کی یکتائی کو بیان کرنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیغام کو لے کر کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہو گئے، کوہ صفا پر آپ جا کر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اکٹھا کیا، قریشی ہو تم بھی آ جاؤ، ہاشمی ہو تم بھی آ جاؤ، سارے آ جاؤ، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دینے سے پہلے ایک بات کی تھی، اور وہ بھی بڑی انتہائی اہم ہے، وہ بڑی اہم ہے، وہ کردار بڑا اہم ہے۔ کردار، بغیر کردار کے کچھ نہیں ہوتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کہا کہ هل وجدتمونی صادقا او کذبا، آج مجھے بتلاؤ کہ آپ لوگوں نے مجھے کیسا پایا، صادق پایا، امین پایا یا غیر صادق پایا؟ تو انہوں نے کہا ما جربنا کا الا صادقا امینا، ہم نے تو جتنا بھی تجربہ کیا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بحیثیت محمد ابن عبداللہ، چونکہ ابھی اعلان نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بحیثیت محمد ابن عبداللہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آئے گا آپ کو نیست و نابود کر دے، تم مانتے ہو؟ انہوں نے کہا مانتے ہیں۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اللہ کا پیغام دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ہے ایک خاص چیز جو ایک مسلم اور ایک کافر کے درمیان امتیاز رکھتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ وہ ہزاروں کے سامنے اور لاکھوں کے سامنے جھکتا ہے اور تو صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے، یہ فرق ہے۔ تیرا ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی رازق ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی رودی رسا۔ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ وہ عرب تھے، وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے لا الہ کہہ کے ہمارے جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، جن کی پرستش کرتے ہیں، کسی سے بارش مانگتے ہیں، ستاروں کو مانتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، چاند کے سامنے جھکتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جو کرشمہ دکھا دے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ لا الہ یہ اس بات کی نفی کر رہا ہے کہ یہ اب کچھ بھی نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ انہیں پتا تھا کہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں یہ، تو ہمارے آبا و اجداد، ہمارے باپ دادے اس عمل کے اوپر ہیں، یہ سب کی نفی کر کے اور یہاں پر لے کر آ رہے ہیں کہ الا اللہ، سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہے۔ تو ہاں بھائی ایک اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پوری زمین، آسمان، تارے ستارے، چاند سورج، تمام مخلوقات، اس کا چلانے والا یکتا ہے، وہ اکیلا اللہ ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور بھی ہوتا نا اس کو چلانے میں، کوئی مددگار ہوتا تو یہ نہ چل پاتا، لفسدتا، یہ فساد برپا ہو جاتا، ختم ہو جاتا سارا سلسلہ۔ وہ یکتا ہے، وہ چلا رہے۔ اللہ نور السماوات والارض خالق کل شیء بدیع السماوات والارض رفیع السماوات والارض رافع السماوات والارض للہ غیب السماوات والارض، ہر چیز کا جاننے والا وہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیغام دیا، توحید کا پیغام۔ اور جو بندہ مواحد نہ ہو، پوری زندگی وہ اعمال کرے جتنے مرضی وہ کر لیں، اگر وہ مواحد نہیں ہے کسی ایک نیکی کا بھی اجر نہیں ملنے والا، کسی ایک عمل کا بھی اجر نہیں ملنے والا۔ پوری زندگی کی پڑی ہوئی بھلے اس کی نمازیں ہوں، دیے ہوئے صدقات و خیرات ہوں، بانٹی ہوئی دیگیں ہوں، یتیموں پر رکھا ہوا جو ہے وہ سر کے اوپر ہاتھ ہو، مسکینوں کے گھروں میں بھلے وہ راشن پہنچاتا ہو، حج کے اس نے جناب ہر سال ٹکٹیں کٹوا کے رکھی ہوئی ہوں کہ میں نے حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اگر وہ مواحد نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اپنے نبیوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبیوں کو بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر انہوں نے شرک کیا تو ہم ان کے اعمال ختم کر دیں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے عمل بھی خراب ہو جائیں گے۔ شرک کسی کو معاف نہیں ہے بھائی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، کبریائی اسی کے لیے، بڑائی اسی کے لیے، تعریف اسی کے لیے۔ کبھی تھوڑا سا غور کریں، میں اشارہ کر کے آگے چلتا ہوں، پھر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ صرف غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہی شرک نہیں ہے، صرف غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہی شرک نہیں ہے۔ دنیا کے اوپر خدا بن جانا یہ بھی شرک ہے، بڑی گہری بات ہے۔
صرف غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہی شرک نہیں ہے، صرف وہ شرک نہیں ہے صحیح، صرف وہ نہیں ہے، لیکن بندہ سوچے کہ تھوڑی سی کوئی نعمت اللہ رب العالمین کسی کو نوازتا ہے، کوئی طاقت دیتا ہے، اور وہ دنیا میں ہی خدا بنا بیٹھا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ صرف میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ یہ بہت بڑا شرک ہے کہ اللہ کی بڑائی کے اندر، اس کی کبریائی کے اندر آپ دخل اندازی دے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کبریا ہے، بڑائی اسی کو جچتی ہے، تکبر اسی کو جچتا ہے۔ ورنہ اللہ نے بڑے بڑے متکبرین کو یوں سیکنڈوں کے اندر زمین بوس کر دیا، سمندروں کی نظر کر دیا، مچھر ناک میں گھسیڑ کر تباہ و برباد کر دیا۔ یہ میرا مالک قادر ہے پھر اس کام کے اوپر، تکبر نہ کریں۔ سوال کی طرف چلتے ہیں جی۔ پچھلے جمعہ کے اندر آپ نے پیروں فقیروں کا ذکر کرتے ہوئے جب ان کی بات کی ہے تو سگریٹ کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی تھی۔ یہ مکروہ میں آتا ہے یا حرام میں؟ بعض لوگوں کو منع کرنے پر وہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔ دیکھیں بھائی، جہاں تک پیروں کا تعلق ہے تو وہ میں نے پچھلے جمعہ کے اندر ہی بیان کیا۔ پیر سگریٹ نہ بھی پیے لیکن اس کے سامنے لوگ سجدہ کر رہے ہوں تو وہ غلط ہے، لوگ اس کے سامنے جھک رہے ہوں تو وہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اللہ رب العالمین کے بعد، وہ سب سے عظیم ہے۔ کوئی شک، کسی کو شک ہے اس بات میں بھی اللہ رب العالمین کے بعد دنیا پوری میں جو عظیم شخصیت ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اور صحیح حدیث کے اندر باقاعدہ موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو اپنے لیے ادب میں کھڑے ہونے سے بھی منع کر دیا تھا۔ میرے لیے کھڑا نہیں ہونا بھائی، وہیں اپنی جگہ کے اوپر وہیں کھڑے ہو کر ملنا ٹھیک نہیں ہے، آگے چل کر جائیں، چند قدم اٹھائیں پھر ٹھیک ہے، لیکن وہیں کھڑے ہو جانا، اسی جگہ کے اوپر کھڑے ہو جانا وہ غلط ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے غلط قرار دے رہے ہیں کہ میرے لیے کوئی کھڑا نہ ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ادب اللہ کے لیے ہے، تو پھر کسی پیر فقیر کے لیے یہ کیسے جائز اور درست ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے بالکل جائز نہیں کہ کوئی اس کے قدموں میں داخل ہو جائے۔ دوسری بات، وہ تو پیر جس کا میں نے بیان کیا تھا وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ سگریٹ یہ مکروہ نہیں ہے، حرام ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پینے والے اپنی طرف سے اس کو جائز کر لیں، مکروہ کر لیں یا کچھ بھی کر لیں، یہ حرام ہے۔ اور نیچے لکھا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں تو حدیث میں ہے کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ سگریٹ جو ہے وہ نشہ تو نہیں ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ایک اور حدیث بیان کر کے وضاحت کی، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ یہ حدیث سمجھنے کے لیے بڑی زبردست ہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدار، ما اسکر کثیرہ، کہ جس کی زیادہ مقدار انسان کو نشہ چڑھا دے، فقلیلہ حرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ شراب، بعض شرابی اس طرح کے ہیں کہ ان کو ایک پوری کپی بھی پلا دو تو انہیں نشہ نہیں چڑھتا۔ بعض شرابی ہیں کہ شراب ان کو پلاؤ، پوری کپی پلاؤ، اس کو نشہ نہیں چڑھتا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حلال ہوگی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ اگر کسی شرابی کو 2 3 4 5 بوتلیں پینے کے بعد نشہ چڑھتا ہے، اس کا ایک قطرہ بھی اس کے اوپر حرام ہے۔ بات کو سمجھنا ہے، طے تک جانا ہے۔ اسی ضمن میں یہ سگریٹ آتا ہے، اور پھر قرآن کی آیت اس میں لکھا ہے کہ قرآن سے بھی ثابت کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت کا سبب نہ بنو۔ اور سگریٹ کس سے پیتے ہیں آپ؟ ڈائریکٹ تو نہیں نا دکاندار کو کہتے ہیں میرے منہ پا دے، ہاتھ سے پیتے ہیں نا۔
ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، لیٹر، ماچس، کوئی بھی چیز اپنے ہاتھ سے پیتے ہیں. وَلَا تُلْقُوا بِيَدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی اور ہلاکت کی طرف نہ جائیں. اور اللہ نے فرمایا لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، کہ طیب اور خبیث چیز یہ دونوں ایک جگہ پر نہیں ہو سکتی، یہ برابر نہیں ہو سکتی. خبیث خبیث ہے، طیب طیب ہے. اور حدیث میں ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ طیب ہے اور وہ طیب کو پسند کرتا ہے، وہ خباثت کو پسند نہیں کرتا. تو سگریٹ جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی مکروہ کے حکم میں آتا ہی نہیں، یہ حرام ہے، بلا اولا حرام ہے. اب یہ دیکھیں کہ ایک نمازی ہو، اگر اس نے نماز پڑھنی ہو اور گھر میں دوپہر کا اس نے کھانا کھایا ہوا ہو اور اس کی بیوی نے اس کے لیے چٹنی بنائی ہو سالن کے ساتھ، اور اس چٹنی میں اس نے جو رائتا اس نے بنایا ہے اس میں اس نے ادرک اور لہسن جو ہے وہ کچا یوں پیس کے، دہی بھلے بیچ میں ملا کے یا کوئی بھی چیز ملا کے اس کے لیے رکھی ہو، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو ابھی اس حالت میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے جائے اس کی بو کو ختم کرے، سمیل کو ختم کرے، پھر نماز کے اوپر آئے. لہسن اس نے کھایا ہے، اس نے پیاز کھایا ہوا ہے، مسجد میں نہ آئے، اس لیے کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. آپ ہنڈیا میں لہسن ڈالتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں ڈالتے ہیں؟ حلال ہے. پیاز کیوں ڈالتے ہیں؟ حلال ہے. ادرک کیوں ڈالتے ہیں؟ حلال ہے. اگر یہ حلال چیزیں کھائی ہوئی ہوں، سمیل صرف پیدا ہو رہی ہو، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی نماز نہیں. تو سگریٹ کی سمیل کون سا کوئی کستوری کی خوشبو آتی ہے بھائی؟ وہ تو نمازی بڑے تنگ ہوتے ہیں اگر کسی صف میں آ کر اس طرح کا بندہ کھڑا ہو جائے. کسی طریقے سے بھی دلائل کوئی اکٹھے کر لے آئے، لیکن وہ نہیں لا سکتا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے میں نے وہ منع کیا تھا کہ ایک خبیث چیز ہو اور اوپر سے وہ بنا ہوا بھی اللہ کا ولی یا پیر بنا ہوا ہو کہ میں پیر ہوں، میں فقیر ہوں اور میں یہ ہوں، تو وہ حرام چیز کو استعمال کر کے لوگوں کو پاگل ہی بنا رہا ہے کہ میں تھوڑا پیر ہوں. یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی میں آئے گا یہ نسوار بیڑی جو رکھتے ہیں نا، یہ بھی اسی حکم میں ہے. یہ جو پتی والا پان کھاتے ہیں نا جس سے دماغ خراب ہوتا ہے، وہ بھی اسی میں آتا ہے. ما اسکر کثیرہ، ساری چیزیں اسی حدیث کے پیش نظر آ جاتی ہیں کہ جس کی تھوڑی مقدار آپ کو نشہ، جس کی زیادہ مقدار آپ کو نشہ چڑھا دے، اس کی چھوٹی سے چھوٹی مقدار بھی آپ کے لیے حرام ہے. ٹائم ہو گیا. اور آخری بات وہ جو بھائی نے سوال کیا ہے، نماز، مردوں کی نماز صرف مسجد میں ہوتی ہے اور باجماعت ہوتی ہے. مردوں کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، باجماعت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، اس صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی میں نابینا ہوں اور میں مسجد میں نہیں پہنچ سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا تنو اجازت ہے. وہ جب جانے لگے پھر بلا لیا، کہا کہ اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بتلائیں کہ اذان کی جو آواز ہے وہ تمہارے کانوں میں آتی ہے گھر تک؟ جی آتی ہے. آپ نے فرمایا پھر مسجد میں آنا پڑے گا. کہا میں نابینا ہوں. فرمایا آنا پڑے گا. ساتھ لے کے آنے والا کوئی نہیں. کہا کہ آنا پڑے گا. 6 شکیں، 6 سوال کیے تھے اسی ایک حدیث میں. 6 سوال کر دیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے، 6 مجبوریاں رکھ دیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ آنا پڑے گا. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبینا صحابی تھے، عبس وتولی، یہ ساری جو آیت کریمہ شروع کی اتری تھی انہیں کے متعلق تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو نبینا ہونے کے باوجود گھر میں نماز پڑھنے کا نہیں کہا. ہمارے بعض ساتھی وہ صرف گھر میں ہی نماز پڑھتے ہیں اور کہیں بھی نہیں پڑھتے، کسی بھی مسجد میں نہیں پڑھتے. بھائی آپ کسی بھی مسجد میں نماز پڑھیں، لیکن نماز پڑھیں مسجد کے اندر. کسی بھی، میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے ماحول کے اندر یہ ایک بڑی بدبودار چیز ہے جو ہمیں یہ مجبوراً جو ہے وہ کہنی پڑتی. مسجد تو اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے بھائی.
بس اس اللہ کے گھر میں جو آپ کے گھر کے قریب ہیں وہاں پر جائیں، مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھیں، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ کے نبی السلام نے فرمایا کہ جس نے 40 دن کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لی، اللہ رب العالمین نفاق اس کے دل سے نکال لیتا ہے، وہ منافق نہیں رہتا 40 دن کی نمازیں اگر پڑھ لے۔ تو اس لیے نماز مرد کی جو ہے وہ مسجد کے اندر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذو الجلال عمل کی توفیق۔